ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار۔ جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی، اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن؟ کیا خیال ہے؟ عید اور روزہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ اپوزٹ، کیونکہ عید ایک خوشی کا دن ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، تو سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے کھا پی کے کیا جاتا ہے یا بھوکا رہ کے کیا جاتا ہے؟ تو عربی لغت کی تمام کتابوں میں عید کا معنی کیا لکھا ہے؟ خوشی، مسرت، خوشی۔ اور ان میں سے میں آپ کے سامنے چند حوالے بھی پیش کرتا ہوں۔ لغت کی ایک بڑی معروف اور مستند کتاب ہے عربی لغت کی، لسان العرب۔ علامہ جمال الدین ابن منظور افریقی نے اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 3159 پہ عید کا معنی لکھا ہے، وَالْعِيدُ عِنْدَ الْعَرَبِ الْوَقْتُ الَّذِي يَعُودُ فِيهِ الْفَرْحُ۔ عید عرب والوں کے نزدیک وہ وقت ہے جس میں فرح یعنی خوشی لوٹ کے آتی ہے۔ تو جس وقت خوشی لوٹ کے آئے اہل عرب اس کو عید کہتے ہیں۔ جمعے کے دن کو سرکار دو عالم علیہ السلام نے عید کا دن کہا۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ حدیث کا نمبر 1098۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، کہ یہ جمعے کا دن اس کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عام طور پر اہل بدعت حضرات کو اگنور کر دیتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ان کی طبیعت صاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سامنے ایک بیان آیا ہے جس کو عنوان دیا گیا ہے مفتی طارق مسعود کی جہالت۔ ہم انشاءاللہ اس پر کچھ آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کے طور پر منانا چاہیے۔ انہوں نے اس پر اعتراض یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، اس میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم کہتے ہو کہ اس کو بطور عید کے مناؤ، حالانکہ عید کے ایام میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا، اور جس دن روزہ رکھا جاتا ہے اس دن عید نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح انہوں نے ان کو بات سمجھانے کے لیے ان پر ایک اعتراض کیا تھا۔ اس کا کوئی علمی تحقیقی جواب تو نہ دے سکے، البتہ یہاں پر لغوی کی بحث چھیڑ کر ایک نئی طرف سے بات کو گھمانے کی کوشش کی ہے۔ انتہائی حیرانگی ہوئی کہ جو مفتی صاحب بیان کر رہے تھے انہوں نے لسان العرب کتاب سے ایک حوالہ دیا ہے، اور اس حوالہ کے اندر انہوں نے بہت بڑی ڈنڈی ماری ہے۔ لسان العرب کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ابن منظور افریقی رحمۃ اللہ نے لکھا، وَالْعِيدُ عِنْدَ الْعَرَبِ الْوَقْتُ الَّذِي يَعُودُ فِيهِ الْفَرَحُ، کہ عید عرب کے ہاں وہ وقت ہے کہ جس میں خوشی لوٹ کے آتی ہے۔ لغت کی ایک بڑی معروف اور مستند کتاب ہے عربی لغت کی، لسان العرب۔ علامہ جمال الدین ابن منظور افریقی نے اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 3159 پہ عید کا معنی لکھا ہے، وَالْعِيدُ عِنْدَ الْعَرَبِ الْوَقْتُ الَّذِي يَعُودُ فِيهِ الْفَرْحُ۔ عید عرب والوں کے نزدیک وہ وقت ہے جس میں فرح یعنی خوشی لوٹ کے آتی ہے۔ تو جس وقت خوشی لوٹ کے آئے اہل عرب اس کو عید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات آپ یاد رکھیں کہ عید کا لغوی معنی خوشی،
بھی کر دیا جاتا ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمیں اعتراض ہے لسان العرب کے اس حوالہ پر جو ان مفتی صاحب نے دیا ہے، جن کی نظروں میں مفتی طارق مسعود صاحب جاہل ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے ہے لسان العرب کی عبارت، ذرا غور کریں۔ قال الازہری، امام اظہری فرماتے ہیں والعید عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفرح والحزن، کہ عرب کے ہاں عید اس وقت کو کہتے ہیں جس میں لوٹتی ہے خوشی اور غم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اہل عرب خوشی کے دن کو جو بار بار آتا ہے عید کہتے ہیں، اسی طرح وہ غم کے دن کو بھی عید قرار دیتے ہیں۔ والحزن کا لفظ مفتی صاحب بالکل کھا گئے۔ آپ نے اگر حوالہ اس پر دینا ہی تھا تو آپ کوئی اور حوالہ دیتے، آپ نے یہ لسان العرب کا حوالہ دے کر بالکل غلطی کی ہے۔ یہ حوالہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسی حوالے کو لینا ہے، اسی کے مطابق اپنا نظریہ بنانا ہے، تو جس طرح خوشی کا دن لوٹ کے آتا ہے مثال کے طور پہ 12 ربیع الاول، اسی طرح غم کا دن بھی تو لوٹ کے آتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے 10 محرم۔ تو کیا آپ اس دن کو بھی عید کے طور پر منائیں گے؟ آئندہ محرم میں کہیں گے کہ یہ 10 محرم کا دن عید کا دن ہے، تو پوچھا جائے تو کہو یہ عید عود سے ہے، اس کا مطلب لوٹنا۔ غم کا دن بھی چونکہ بار بار لوٹ کے آتا ہے، اس کو بھی عید کہہ دیتے ہیں۔ تو کیا جس دن احمد رضا خان بریلوی کا انتقال ہوا تھا اس دن کو بھی آپ عید کا دن قرار دیں گے اور حوالہ یہ لسان العرب کا پیش کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں بالکل پیش ہم نہیں کریں گے، تو پھر آپ نے یہاں پر اس حوالہ کو کیوں پیش کیا ہے؟ یہ حوالہ آپ کے لیے مفید نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ پیش کرنا ہی تھا، آپ حزن والی عبارت بھی پیش کرتے اور ساتھ اس کی کسی نہ کسی طریقے سے وضاحت کرتے۔ اگر آپ کے پاس اس کی وضاحت اور جواب نہیں تھا تو آپ اس حوالے کو پیش نہ کرتے، آپ نے فرح والی بات کو لے لیا اور حزن والی بات کو چھوڑ دیا۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جس طرح عید خوشی کے دن کو کہتے ہیں، اسی طرح عید اس دن کو بھی کہتے ہیں جس دن اجتماع ہو، لوگ جمع ہوں۔ اس کے لیے آپ اسی کتاب کا حوالہ دیکھیں لسان العرب کا، کیا لکھا ہوا ہے؟ وَالْعِيدُ كُلُّ يَوْمٍ فِيهِ جَمْعٌ، کہ ہر ایسا دن ہے جس میں اجتماع ہو، لوگ جمع ہوں۔ آگے پھر انہیں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے، لسان العرب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319۔ یہاں جب آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ عید ہر ایسے دن کو کہتے ہیں کہ جس دن اجتماع ہو، اب ہم اس لغوی معنی کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے ایک بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے جو جمعہ کو عید قرار دیا ہے، یوم عرفہ کو عید قرار دیا ہے، وہ عید کیوں قرار دیا ہے؟ وہ اجتماع کے اعتبار سے قرار دیا ہے۔ یعنی جس طرح عید کے دن لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح نماز جمعہ کے دن بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے، خطبہ سننے کے لیے وغیرہ، اور اسی طرح لوگ یوم عرفہ کے دن بھی جمع ہوتے ہیں۔ یعنی ہمارا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یوم جمعہ کو اور یوم عرفہ کو جو عید قرار دیا گیا ہے، عید کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، وہ اس مناسبت کی وجہ سے دی گئی ہے کہ جس طرح عیدوں کے دن اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح جمعے کے دن اور عرفہ کے دن بھی مسلمانوں کا، لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اور شریعت کے اندر جیسے کہتے ہیں نا کہ عید کا لغوی معنی خوشی، کیونکہ خوشی بھی بار بار لوٹ کے آتی ہے، اس معنی کو سامنے رکھ کر تو شریعت نے کسی اور دن کو بھی عید قرار نہیں دیا۔ اب دیکھو جمعے کو عید قرار دیا اجتماع کی وجہ سے، عرفہ کو عید قرار دیا اجتماع کی وجہ سے، اس کے علاوہ آپ کوئی مثال دکھائیں کہ جس میں عید قرار دیا گیا ہو۔ شریعت محمدیہ نے کسی کو بھی قرار نہیں دیا کہ اس دن کو خوشی کا دن سامنے رکھ کر، تو اس لیے اپنے طور پر کسی دن کو بھی آپ عید کا دن قرار نہیں دے سکتے۔ اچھا اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم نے اس دن کو عید کا دن کہہ دیا تو کیا ہوا؟ جمعہ کا دن بھی تو عید کا دن ہے، عرفہ کا دن بھی تو عید کا دن ہے، ایام تشریق بھی تو عید کے دن ہے۔ او بھائی اب بات کو سمجھو، ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرا دن کو عید کا نہیں ہو سکتا، اس کو عید کا دن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ او بھائی اس کو عید کا دن قرار دیں گے جس کو شریعت نے قرار دیا ہے، اپنی طرف سے ہم تھوڑا بنا دیں گے۔ ہمارے پاس کون سا اختیار ہے؟ یہ دیکھیں اب جو جمعہ کو عید کا دن کہا جاتا ہے وہ ہم نے اپنی طرف سے بنایا نہیں، یہ حدیث دیکھیں، یہ وہی حدیث ہے جو مفتی صاحب نے اپنے بیان کے اندر پیش کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دن عید کا دن ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے مسلمانوں کے لیے، تو جو جمعے کے لیے ہے اس کو چاہیے کہ غسل کرے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس دن کو عید کا دن یہ میں نے اور آپ نے بنایا، کسی دیوبندی وہابی نے بنایا؟ نہیں، بلکہ جمعے کے دن کو عید کا دن اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے قرار دیا ہے۔
سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1098. یہ وہی حدیث ہے جو مفتی صاحب نے پیش کی تھی کہ جمعے کا دن بھی تو عید ہے، تو اس کو عید ہم نے نہیں بنایا، شریعت نے بنایا. اب آگے چلیں ذرا. وہ کہتے ہیں جی کہ وہ یوم عرفہ، یوم نحر، ایام تشریق، یہ سارے بھی عید کے دن ہیں. تو ان کو عید کا دن کس نے قرار دیا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرفہ کا دن، نحر کا دن، ایام تشریق اہل اسلام کی عیدیں ہیں اور یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں. جامع ترمذی حدیث نمبر 773. اب جو یوم نحر ہے، ایام تشریق ہے وغیرہ، یوم عرفہ ہے، ان کو بھی عید کا دن وہ ہم نے خود نہیں بنایا کہ خوشی کو دیکھ لیا، اجتماع کو دیکھ لیا، نہیں، بلکہ ان دنوں کو عید کے ایام شریعت نے قرار دیا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. تو آپ نے ان کو عید کے دن قرار دیا ہے تو ہم بھی ان کو عید کے دن قرار دیتے ہیں. ہم اپنی طرف سے کسی طرح کی کوئی عید مقرر نہیں کرتے. اگر بندے نے اپنی طرف سے ہی ایسے ایام مقرر کرنے ہیں، خوشیاں بنانی ہیں، اپنے طور پر یہ اصول و قواعد بنانے ہیں، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہماری مثال تو ایسے ہو گئی کہ جیسے ایک بچے کو اسکول میں داخل کرواؤ اور وہ اپنی کتابیں اپنے ساتھ لے جائے اور کلاس میں پڑھائی ہو رہی ہے، استاد سو پڑھا رہا ہے، یہ چودھری صاحب الگ بیٹھ کے اپنا پڑھ رہے ہیں. اور بھائی تم الگ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کلاس میں آؤ، استاد کا سبق سنو، جو بات نہیں آتی پوچھ تو نہیں جی پڑھنا ہی ہے اسکول میں تو میں یہاں بیٹھ کے پڑھ لیتا ہوں. تو علیحدہ بہ کے پڑھنا تو اپنے گھر ہی پڑھ لا، اسکولے تو کی لینا ہے. اگر اپنی مرضی سے دنوں کو عبادتیں بنانی ہے، اپنی مرضی سے جس کو دل چاہا عید بنا لیا، جس کو دل چاہا غم کا دن بنا لیا، جس طرح دین میں چاہا تبدیلیاں کر لی، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے ہم ٹھہر جائیں، جس کو آپ نے عید کہا اس کو عید کہیں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی ہم بھی خاموشی اختیار کریں، اپنی مرضی سے کس طرح کی بھی شریعت سازی نہ کریں. اچھا کہتے ہیں جی کہ دیکھو جی وہ فلاں دن بھی تو عید کا دن ہے تو ہم نے قرار دیا تو کون سا ہے؟ اچھا جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے. میں اہل بدعت سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح تم یہ میلاد النبی کے دن کو مناتے ہو، جھنڈیاں، بتیاں، جلوس، جمعے کی عید کو بھی اس طرح مناتے ہو؟ اگر تم کہو کہ نہیں تو پھر دونوں میں تفریق کیوں کرتے ہو؟ یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی عید ہے اور جمعے کو عید تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے. جس کو اللہ کے نبی عید قرار دیا اس کو نہیں مناتے، جس کو خود تم نے بنا لیا اس کو تم مناتے ہو. اور عرفہ کو عید قرار دیا گیا ہے اس کو نہیں تم عید کے طور پہ مناتے، وہاں پر جھنڈیاں، بتیاں، جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ان ایام کا سہارا تم صرف اپنی بدعت کو چھپانے کے لیے لیتے ہو، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہے. کہتے ہیں جی یہ خوشی کا دن ہے. اچھا یہ خوشی کا دن ہے تو ہماری شریعت نے غم اور خوشی کے کچھ اصول بھی بتائے ہیں کہ نہیں بتائے ہیں؟ کہ جس دن کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے وہ ہجرت کا دن نہیں ہے، جب قرآن اترا وہ خوشی کا دن نہیں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کے دن فتح ہوئی وہ خوشی کا دن نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا وہ خوشی کا دن نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے وہ خوشی کا دن نہیں ہے. وہ کتنے ایام ہیں خوشی کے، اب ہم سب کو عید بنا لیں، اس دن چھٹی بھی کریں، جھنڈیاں بتیاں بھی لگائیں، سارا کچھ کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی یہ تو ہر مسلمان کو ہے، مسلمان ہی صرف، بہت سارے اچھے انسانوں کو بھی ہے جو مسلمان ہی نہیں ہیں. اب ہم تو ہر روز کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا. ہم تو ہر بیان میں کہتے ہیں، جماعت والے عام بندے جو عالم نہیں ہوتے وہ بھی اپنے بیانوں میں یہ بات کہتے ہیں. جو روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، وہ گستاخ رسول ہے. اور جو ایک دن جھنڈیاں بتیاں لگا لے اور پورا سال نہ اس کو نماز کا پتہ ہے، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، وہ جناب جی عاشق رسول ہے. یہ عجیب و غریب تقسیم ہے آپ کی. اب میرے بھائیو اس بات کو چھوڑو، اپنی عوام کو عمل پہ کھڑا کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درد پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ. اب تمہاری مسجدوں کا حال تو یہ ہے کہ 15 شعبان ہو گئی، 27 رجب ہو گئی، چند راتوں میں لوگ آتے ہیں، باقی تو کیسی ویرانی چاہیے ہوتی ہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو انہی چیزوں کے اوپر زور دے دو. اور لوگوں نے اس بدعت کا کیا حال کر دیا، کیسے اللہ معاف کرے عجیب و غریب قسم کی نعتیں اور ڈانس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا انہوں نے. اگر تم اس کو نہ ہی شروع کرتے، ان کو عمل پہ کھڑا کرو تو عمل والے آپ کے ساتھ رہیں گے اور باقی سارے فضولیات دائیں بائیں نکل جائیں گے. ایک دن منا کے پورا سال چھٹی، یہ عجیب و غریب قسم کی خوشی ہے.